अस्सलामुअलैकुम। आज की मेरी ये वीडियो एक शादीशुदा बांझ बे औलाद औरत की एक कहानी के बारे में है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। लोग कहते हैं जिस शादीशुदा औरत की कोख से औलाद ना हो उसकी ज़िंदगी अधूरी होती है, मगर मैं कहती हूँ ऐसा नहीं है। बिन माँ के बच्चे भी बांझ औरत की अधूरी जिंदगी को मुकम्मल कर दिया करते हैं। अदनान बहुत खूबसूरत और तालीम याफ्ता थे। ये रिश्ता मुनासिब था, वालिदैन ने कबूल कर लिया और मेरी उनके साथ शादी हो गई। शादी के बाद मैं उनके हमरा हंसी खुशी रहने लगी। अदनान मुझे दिलो जान से चाहते थे। सास नंद थी नहीं, हमारी तवज्जो बस एक दूसरे के लिए थी। दिन पर लगाकर उड़ने लगे। मेरी सहेलियां जब अदनान को देखती कहती मियाँ पर नजर रखा करो, उनकी पुरकशिश शख्सियत पर कोई और ना मर मिटे। यूं भी मर्द का भी एतबार नहीं। तब मैं गरूर से कहती मुझ जैसी उन्हें और कोई ना मिलेगी। ये गरूर अल्लाह को पसंद ना आया। मैं भूल गई कि औरत की खूबसूरती औलाद से होती है। जिस औरत की गोद सूनी हो वो दाग लगे चांद जैसी होती है। शादी को 10 बरस बीत गए। औलाद की नेमत से गोद खाली रही। शुरू में हम दोनों को उम्मीद थी कि अल्लाह ताला हमें इस नेमत से जरूर नवाजेगा, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मायूस होते गए। मैं उदास और वो चुप चुप रहने लगे। शादी के 10 बरस बाद एक रोज कहने लगे, छोटे शहर में दिल नहीं लगता, बड़े शहर की रौनकें बड़ी होती हैं। यहाँ रिश्तेदार भी बे औलाद होने का ताना देते हैं। जिंदगी में बोरियत समाती जा रही है। जी चाहता है यहाँ से नकल मकानी कर लें और किसी बड़े शहर में जाएं। एक दिन दफ्तर से लौटे तो कहा मैं अपना कारोबार कराची शिफ्ट कर रहा हूँ। एक दोस्त के तवसत से वहाँ ऑफिस मिल गया है। चलो उस रोशनियों के शहर में चलकर नई जिंदगी शुरू करते हैं। मेरा जीना चाहता था कि अपने शहर और मेके वालों से दूर जाऊं, मगर शोहर की ख्वाहिश के आगे बेबस हो गई। उन्होंने समझाया कि माहौल बदलेगा तो हमारी जिंदगी में नए रंग भर जाएंगे। शुरू में हम एक पुरसुकून इलाके में सुकूनत पजीर हुए। एक छोटा सा बंगला, काम करने वाली मुलाजिमा और मुलाजिम लड़का भी बासानी मिल गए। क्योंकि करीब ही कच्ची आबादी में गरीब कुंबे आबाद थे। मुलाजिमा एक 24-25 साल खुश शक्ल औरत थी जो बहुत दिलचस्प बातें करती थी। सुबह सवेरे आ जाती और शाम तक मेरे पास होती। वो काम भी अच्छा करती और बातें भी चटपटी करती। उस मुलाजिमा का नाम नौशीन था, जिसे मैं नौशी कहती थी। एक रोज नौशी आई तो कहा, बीबी एक बात कहनी है, मगर डरती हूँ और बताए बगैर रह भी नहीं सकती। डरो नहीं, जो कहना है कह दो, साहब को पता चला तो मेरी शामत ना आ जाए। नौशी के इस जुमले पर मेरे कान खड़े हो गए। ऐसी क्या बात है, बता दो। साहब को क्यों कर पता चलेगा जब तक मैं उनको बताऊंगी नहीं। बताओ तो क्या बात है। कल शाम जब मैं काम करने के बाद निकली तो मेरा शोहर आपके घर के बाहर इंतजार कर रहा था। कहने लगा, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ, आज तुम्हें बाजार ले जाना है। मुझे तनख्वाह के अलावा बोनस भी मिला है, तुम्हें नए कपड़े और जूते दिलवा दूं। मैं जल्दी से मोटरसाइकिल पर बैठ गई। हम तारिक रोड गए। वहां फुटपाथ पर कपड़ों के ढेर से अपने लिए 2 जोड़े मुंतखब कर रही थी कि हमारे बिल्कुल सामने साहब की गाड़ी आकर रुकी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। उनके साथ एक खूबसूरत फैशनेबल लड़की कार से उतरी। उन्होंने मुझे नहीं देखा और वो जेवरात की एक बड़ी दुकान में चले गए। साहब ने उस लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था। मुझे दाल में कुछ काला लगा। मैं दुकान के शीशे से उनको देखने लगी। साहब ने सोने की अंगूठियां निकलवाई और एक अंगूठी पसंद करके उस लड़की की उंगली में पहनाने लगे। इस खौफ से कि कहीं वो मुझे देख ना ले, फौरन पलट आई। शोहर को बताया। तब बाबर ने कहा कि अपनी बेगम साहिबा को ये बात हरगिज मत बताना, वरना उनका साहब से बहुत झगड़ा हो जाएगा। क्या बेगम यूं ही अंधेरे में लुटती रहेंगी? मैं उनको जरूर बताऊंगी। तब उन्होंने मुझे समझाया कि कमअकल ऐसी बातों से मियाँ बीवी में प्यार खत्म हो जाता है, बाज दफा घर भी उजड़ जाते हैं। खुदा न खास्ता तुम्हारी बेगम साहिबा का घर उजड़ गया तो तुम जिम्मेदार होगी ना। पहले मैंने फैसला किया कि आपको इस बारे में कुछ न बताऊं। बाबर सही कहता है। अगर आपके शोहर की जगह बाबर मुझसे ऐसा धोखा करता और मुझे इल्म हो जाता तो क्या मैं उसे बख्श देती? रात भर परेशान रही।
صبح فیصلہ کیا آپ کو ضرور بتاؤں گی تاکہ وقت گزرنے سے پہلے آپ اپنی زندگی کی خوشیوں کو بچانے کی تدبیر کر لیں، ایسا نہ ہو پانی سر سے اونچا ہو جائے۔ جہاں میں نوشی کی مشکور تھی وہاں سخت صدمے میں بھی تھی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان مجھے دھوکہ دے سکتے ہیں۔ گمان ہوا کہ ضرور نوشی کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی ہیں۔ رات کو عدنان گھر لوٹے تو میں نے انہیں آڑے ہاتھوں لیا۔ وہ گھبرا گئے، ان سے جھوٹ بھی نہیں بولا جا رہا تھا، ہکلانے لگے۔ جب میں نے وثوق سے کہا کہ اگر سچ نہ بتایا تو قسم کھاتی ہوں کہ جان دے دوں گی، تب انہوں نے بتا دیا کہ ایک لڑکی میرے آفس میں کام کرتی ہے، وہ مجھے پسند آ گئی، میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ وہ ایک غریب گھرانے کی ضرورت مند لڑکی تھی، چاہتا تھا کہ تمہیں پتہ نہ چلے، میں تمہیں صدمہ نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ اب پتہ چل گیا ہے تو تمہاری اجازت سے اسے گھر لانا چاہتا ہوں۔ مجھ پر تو جیسے بجلی گر گئی، سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ مجھ سے عدنان بے وفائی کے مرتکب ہوں گے۔ بے اختیار زور زور سے رونا شروع کر دیا۔ وہ مجھے روتا چھوڑ کر گھر سے چلے گئے۔ میں رات بھر اکیلی روتی رہی، میرے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہ تھا۔ اگلے 2 دن تک وہ گھر نہ لوٹے، تب میرا دم گھٹنے لگا۔ نوشی دلاسے دے رہی تھی مگر مجھے کچھ بھی اچھا نہ لگ رہا تھا۔ عدنان کے بغیر ایک دن نہیں کاٹ سکتی تھی۔ اب 2 دن 2 راتیں گزر چکی تھیں۔ میری حالت غیر ہوتے دیکھ کر نوشین بولی، بی بی آپ صاحب کو فون کر کے بلا لیجئے، مرد اور شادیاں کرتے ہی ہیں، خود پر قابو رکھیے، زیادہ غصہ کریں گی تو ان کو کھو بیٹھیں گی۔ میں خود انہیں بلانے کا بہانہ ڈھونڈ رہی تھی، لگتا تھا نہیں آئیں گے تو مر جاؤں گی۔ فون ملایا، میں نے ہیلو کہا اور ہیلو کہتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ انہوں نے کہا اگر حوصلے سے میری بات سنو تو ابھی آ جاتا ہوں۔ بولو کیا سن لو گی؟ سن لوں گی مگر فوراً آ جائیے۔ بے اختیار میرے لبوں سے یہ الفاظ ادا ہو گئے۔ 1 گھنٹے میں وہ آ گئے۔ گاڑی کا ہارن سن کر مجھے لگا جیسے میرے بدن سے نکلی روح دوبارہ اپنے ٹھکانے لوٹ آئی ہو۔ عدنان اندر آ گئے، گلے سے لگا کر میرے بالوں کو سنوارتے ہوئے بولے، تم میری زندگی ہو، ماریا سے شادی میں نے صرف اولاد کے لیے کی ہے۔ دوسری شادی کا فیصلہ میں نے خوشی سے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہر میں کاروبار میں اتنی برکت دی ہے کہ پیسہ چھپڑ پھاڑ کر برسنے لگا۔ کوئی اس دولت کا وارث تو ہو جو ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے۔ پگلی، میں نے ماریا سے شرط رکھی ہے جو پہلی اولاد ہوگی وہ میری پہلی بیوی سلمہ کی ہوگی۔ اس طرح تمہاری پیاسی ممتا کو تسکین مل جائے گی اور مجھے وارث مل جائے گا۔ یقین کرو میرے اور تمہارے پیار میں کوئی کمی نہیں آئے گی بلکہ یہ اور بڑھ جائے گا۔ ماریا کی حیثیت میرے نزدیک خاک اور تمہاری حیثیت اس کی ملکہ جیسی ہوگی۔ یہ ساری کہانی سن کر میں خاموش ہو رہی۔ اب کہنے سننے کو کیا رہا تھا؟ عدنان شادی کر چکا تھا، میری مرضی سے کیا فرق پڑتا تھا؟ مجھے یہ سوچ کر بڑی وحشت ہو رہی تھی، اگر عدنان گھر سے چلا گیا تو میں یہاں تنہا کیوں کر سانس لے پاؤں گی؟ ان تنہا راتوں کے اندھیرے تو مجھے نکل جائیں گے۔ بالآخر میرا شریک زندگی ماریا کو گھر لے آیا۔ دل پر جو گزری سو گزری، سمجھوتا کرنے میں ہی عافیت جانی۔ میں بوڑھے ماں باپ پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی۔ ماریا کو اوپر کا کمرہ دے دیا گیا مگر عدنان نے مجھے نظر انداز نہ کیا، مجھے پہلے سے زیادہ محبت دی۔ میں بچے کی پیدائش کا انتظار کر رہی تھی کہ کب میرے شوہر کی اولاد میری گود میں آئے جس شوہر سے میں اب بھی والہانہ محبت کرتی تھی۔ وہ دن بھی آ گیا جب ماریا اسپتال چلی گئی۔ اس دوران عدنان نے مجھے بچے کے بارے میں اتنے خواب دکھائے کہ لگا میری اپنی گود آباد ہونے والی ہے۔ جتنے دن ماریا اسپتال رہی عدنان گھر آنا بھول گئے۔ 7 دن تک میں بنگلے میں تنہا ان کا انتظار کرتی رہی۔ 1 ہفتے بعد وہ آ گئے۔ میں بے اختیار گیٹ کی طرف لپکی مگر مجھے دیکھ کر ماریا نے منہ پھیر لیا، وہی ماریا جو مجھے آپا آپا کہتے نہ تھکتی تھی۔ یہ دونوں کمرے میں چلے گئے۔ مجھے عدنان کی آواز سنائی دی، ماریا بچے کو مجھے دو تاکہ میں اس کی بڑی امی کی گود میں دے دوں، وہ منتظر ہے ہفتے بھر سے۔ مگر میری سوتن نے یہ کہہ کر جیسے تیز خنجر میرے دل میں اتار دیا، میں اپنے بچے پر اس گود جلی کا سایہ بھی نہ پڑنے دوں گی۔ میں سن ہو کر رہ گئی۔ عدنان بے بس ہو گئے، میرے پاس آئے اور دھیمی آواز میں بولے، دراصل بچے کے دودھ پینے کا وقت ہو رہا ہے، وہ دودھ پلا لے تو میں مننے کو تمہارے پاس لاتا ہوں۔ مننے کی پیدائش سے پہلے تک عدنان نے مساوات قائم رکھی تھی مگر جب سے بیٹا ہوا
وہ میرے پاس بے دلی سے آدھی رات کے بعد کمرے میں آتے، کہتے منا سو نہیں رہا تھا، میں اسے بہلا رہا تھا۔ کچھ دنوں بعد ماریا ماں کے گھر چلی گئی۔ میں خوش تھی کہ اب عدنان اس کی غیر موجودگی میں وقت میرے ساتھ گزاریں گے، مگر میری امیدوں پر پانی پھر گیا۔ وہ دفتر سے سیدھے ادھر چلے جاتے، کہتے مننے کی یاد ستا رہی تھی، سوچا ایک نظر دیکھ لوں تو گھر جاؤں۔ یوں آدھی رات کو گھر پہنچتے۔ ماریا واپس آ گئی۔ اب یہ اکثر شام کو باہر جاتے۔ مجھے عدنان کہتے آج مننے کو ڈاکٹر کو دکھانا ہے، آج اس کے کپڑے خریدنے ہیں، آج اس سے اس کی نانی سے ملانے لے جانا ہے۔ میں انتظار کرتی رہ جاتی اور یہ ماریا کی ماں کے گھر سے رات کا کھانا کھا کر ہی لوٹتے۔ رفتہ رفتہ انہوں نے میرے ساتھ جھوٹی محبت دکھانا بھی چھوڑ دی۔ اگر کبھی مجھے باہر لے جاتے تو بار بار گھڑی دیکھتے، کہتے جو خریداری کرنی ہے جلد کر لو، گھر میں ماریا اور منا اکیلے ہیں، کہیں ان کو ہماری ضرورت نہ پڑ جائے، بچہ چھوٹا ہے، اکیلے ماریا خیال نہیں رکھ سکتی۔ منا پاؤں پاؤں چلنے لگا۔ میں اسے دیکھتی تو جی کرتا اٹھا لوں، اس کے ننھے منھے وجود سے اپنی گود بھر لوں۔ کبھی بھولے سے اٹھا لیتی تو سوتن اس کو ذرا دیر بعد میرے بازوؤں سے اچک لیتی۔ مسلسل تنہائی نے مجھے ذہنی مریض بنا دیا۔ پہلے تو کسی نے میری ذہنی ابتری پر توجہ نہ دی، جیسے کہ اس مکمل فیملی میں ایک فالتو شے تھی، مگر جب مجھ پر دورے پڑنے لگے تو مجھے میکے بھجوا دیا۔ والدین میرا حال دیکھ کر رو پڑے، مجھے ذہنی امراض کے ماہر ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ اس نے میرا حال سنا۔ اب وہ اکثر گھر آتا اور مجھ سے دیر تک باتیں کرتا، یوں دل ہلکا ہو جاتا۔ رفتہ رفتہ میری حالت میں بہتری آنے لگی۔ تب اس ڈاکٹر نے کہا کہ آپ عدنان کو بھلانے کی کوشش کریں، وہ طلاق دے تو لے لیں، دوسری شادی کر لیں اور نئی زندگی شروع کر دیں، یہی آپ کے دکھوں کا علاج ہے۔ میں نے کہا عدنان سے طلاق نہیں لوں گی، وہ خود دے دیں تو بھی مجھ بانجھ سے کون شادی کرے گا؟ عدنان سے جو درد ملا ہے اب دوسری شادی کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ کچھ دنوں بعد ایک لفافہ پوسٹ مین نے لا کر دیا۔ عدنان کی طرف سے طلاق نامہ تھا اور وجہ مجھے ذہنی مریض بتایا گیا تھا۔ والد صاحب نے یہ کاغذات ڈاکٹر صاحب کو جا کر دکھائے، مشورہ لیا کہ مجھے کس طرح آگاہ کیا جائے۔ ڈاکٹر صاحب نے دھیرے دھیرے حقیقت تسلیم کرنے پر آمادہ کیا، سمجھایا کہ ایک شخص پر زندگی ختم نہیں ہو جاتی، ان کی نظر میں ایک اچھا شخص ہے جو ان کا دوست ہے۔ اس کی بیوی کا کچھ عرصے قبل انتقال ہوا تھا، 3 چھوٹے چھوٹے بچے ممتا سے محروم ہیں، ان کو ماں کی اشد ضرورت ہے اور بچوں کے باپ کو ایسی خاتون کی تلاش ہے جو ان کے بچوں کو ماں کا پیار دے سکے۔ باپ کی طرف سے ان بچوں کو پیسے کی کمی نہیں، مگر ماں کا پیار دولت کے بدلے خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ وہی ان کو دے سکے گی جس کے اندر خود اولاد اور ممتا کی پیاس ہو۔ ایک دن انہوں نے مجھے ان بچوں سے بھی ملوایا۔ وہ بہت پیارے پیارے اور معصوم تھے، مگر افسردہ سے لگے۔ میں نے پیار کیا تو میرے پاس دوڑے چلے آئے۔ میں نے انہیں بے اختیار اپنی باہوں میں بھر لیا۔ پھر یہ بچے اکثر میرے پاس لائے جانے لگے۔ مجھے ان سے پیار محسوس ہونے لگا، مگر دل دوسری شادی پر آمادہ نہ ہوتا تھا۔ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ عدنان کے بدلے کوئی دوسرا شخص اس کی جگہ لے۔ والدین بار بار سمجھاتے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سارے زخم بھر جاتے ہیں، ماضی کے ساتھ چمٹے رہنا کم عقلوں کا شیوا ہے۔ ماں کہتی مرد کو عورت سے محبت نہیں ہوتی، اسے گھر بار سنبھالنے والی کی ضرورت ہوتی ہے، جبکہ عورت مرد سے محبت کرتی ہے تو اس کے لیے لٹ جاتی ہے۔ مجھے اماں کی یہ باتیں گراں گزرتی، مگر رات دن سوچتی تھی کہ آخر عدنان نے مجھے طلاق کیوں دی؟ شادی تو اس نے کر ہی لی تھی، مجھے اپنے نام سے تو محروم نہ کرتا۔ دماغ کہتا تھا کہ اب اسے بھول جا، مگر میرے لیے یہ بہت مشکل تھا۔ اسے کیسے بھول سکتی تھی جس کے لیے میں نے پہلا سنگھار کیا تھا، اس نے پہلی بار میرا گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ والدین دیکھ دیکھ کر کڑتے تھے اور میں اسی کے خیالوں میں گم رہتی تھی جو میری روح میں سمایا ہوا تھا۔ بالآخر انہی بچوں نے مجھے ان سوچوں سے نکالا۔ انہیں ڈاکٹر صاحب ہمارے گھر مجھ سے ملانے لاتے تھے۔ میں ان کے بارے میں سوچنے لگی تھی، وہ نہ آتے تو اداس ہو جاتی۔ ڈاکٹر نے اپنے پیشے کا حق ادا کر دیا اور میں پھر سے نئی زندگی کی طرف لوٹ آئی، ایسی زندگی جو بے مقصد نہ تھی، جس کا کوئی مقصد تھا۔ عورت بانجھ ہو تو مرد کو اختیار ہے وہ دوسری شادی کر لے یا اسے طلاق کے کاغذات تھما دے، اس کی زندگی برباد کر دے۔
लेकिन मर्द अगर बांझ हो तो औरत क्या करे? इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। वालिद साहब ने बिलाखिर एक फैसला कर लिया। उन्होंने आमिर को मेरे लिए पसंद कर लिया और मुझे अपने आंसुओं से राम किया कि मैं सर झुकाने पर मजबूर हो गई। और वो घड़ी भी आ गई जब मैं अदनान की यादों से दिल का दामन भरे आमिर की मनकूहा बन गई। उसके 3 बच्चों की माँ का रूप धार लिया। उन बच्चों की मासूम बातों ने रफ्ता रफ्ता मेरी सोचों में शहद घोलना शुरू कर दिया। आमिर बहुत अच्छे इंसान थे। जब मैंने उनके बिन माँ के बच्चों को सीने से लगा लिया तो वो मेरे कदमों में बैठ गए। इतने शुक्रगुजार हुए कि मैं रो दी। मेरी प्यासी ममता को मासूम मोहब्बतों ने सैराब कर दिया था। वो मुझे माँ समझ बैठे और मुझे भी जिंदगी के किसी मोड़ पर यह महसूस नहीं हुआ कि ये मेरे बच्चे नहीं हैं। आज मैं जहाँ जाती हूँ मेरे ये बच्चे मेरे साथ जाते हैं। मैं उनके बगैर नहीं रह सकती और ना ये मेरे बगैर रह सकते हैं। मैं उनके बगैर अधूरी हूँ और ये मेरे बगैर नामुकम्मल। वो खुशी जिसके लिए मैं तरस रही थी, आमिर के बच्चों ने वो खुशी मेरे दामन में भर दी है। अब मैं बांझ रही हूँ और ना आमिर के बच्चे बिन माँ के कहलाते हैं, क्योंकि हर औरत के अंदर एक माँ पोशीदा होती है जिसको बस दरियाफ्त करने की ज़रूरत होती है।